اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفت العاقل ان یحلم عمن جہل علیہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق اور زندگی دی ہے کہ اللہ کے دینی موضوعات پر کچھ گفتگو کر سکوں۔ آج آپ کی خدمت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ احادیث کی نظر میں، رسول اکرم کی نظر میں عقل مند کی کیا نشانیاں ہیں۔ اگر ہم تمام احادیث اور تمام مذہبی تعلیمات میں عقل مند کی نشانیاں ڈھونڈیں تو شاید وہ 50-60 سے بھی زیادہ ہو جائیں۔ اس حدیث میں 10 عقل مند کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، تو صرف اس حدیث کے حوالے سے میں وہ 10 صفتیں، وہ 10 خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عربی پڑھنے سے بھی وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو کہیں کہیں پر برکت کی خاطر عربی کے کوئی 2-4 لفظ میں نے بولے تو بولوں گا، نہیں تو اس کا میں اردو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی نشانی جو عقل مند کے لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عقل مند کے سامنے جب نادان اور جب جاہل آتا ہے تو بردبار ہوتا ہے، یعنی اتنا جلدی آپے سے باہر نہیں نکلتا ہے، اس جاہل کو دھکے دے کے باہر نہیں بھیجتا ہے، بلکہ بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، پہلی نشانی۔ اور دوسری جو ہے وہ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ اس پر جو کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے یہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ویسے ایک اور حدیث میں بھی وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو معاف کر دے اس کو جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تو یہ دوسری نشانی۔ تیسری عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں یہ ان کے سامنے جو ہے کیا ہے تواضع اور انکساری سے کام لیتا ہے۔ ہمارے ہاں گھر میں بھی نہ چلتی ہو لیکن ماتحت کا جینا ہم حرام کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی میرے، اپنے ماتحت کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ، یہ تیسری نشانی۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ جس کے ماتحت ہیں، یعنی آپ کے جو بالا آفیسر ہیں یا کسی طریقے سے کوئی آپ سے بالا ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں۔ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، عقل مند ہیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو خوبیوں میں مقابلہ کریں کہ بھائی یہ اس کرسی پر پہنچا ہے، کس طریقے سے پہنچا ہے تو میں بھی وہ طریقے اپناؤں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ کس طریقے سے اپنے ماتحت کے ساتھ پیش آتا ہے تو میں بھی پیش آؤں، یعنی خوبی میں آپ اس کے ساتھ جو ہے کہ رقابت اور مقابلہ کریں۔ یہ 4 نشانیاں۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ عقل مند جب بھی بولتا ہے تو بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ اگر اچھا ہوا، اگر اچھی چیز ہے، اگر اس کا بولنا فائدہ مند ہے تو وہ بولے گا اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا، اور اگر وہ نقصان دہ چیز ہے تو پھر وہ خاموش ہو جائے گا، تو اس طریقے سے وہ سالم رہ سکتا ہے۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ اگر عقل مند کے لیے کوئی امتحان، کوئی مصیبت، کوئی بلا نازل ہوئی بھی ہے تو وہ پھر اس میں ادھر ادھر اپنے جیسوں سے پناہ نہیں لیتا ہے، بلکہ اپنے وہ خدا سے پناہ لیتا ہے اور اپنے زبان کو روک لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جو موسمیات کے حوالے سے چل رہی ہے بس، اور جو مسائل چل رہے ہیں، برسات کافی ہو رہی ہے۔ اب جن لوگوں کے کھجور کے باغ تھے تو برسات کی وجہ سے کھجور کی فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے کپاس کی فصل کاشت کی ہوئی ہے، اگر زیادہ پانی ان کے زمین میں رکے گا تو نتیجے میں کپاس کی فصل بھی تباہ ہو جائے گی۔ یا گندم کے موسم میں جب گندم تیار ہوتی ہے تو برسات زیادہ ہوتی ہے، یا جو ہے کیا ہے وہ جو ہے وہ جناب برف کے جو ہے اتنے جو ہے کیا ہے اولے پڑتے ہیں جس سے وہ گندم کی فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اے اللہ واہ اللہ یہ کیا کر دیا، میری فصل تیار کو تباہ کر دیا، نہیں، بولے یا اللہ تو نہیں دیا تھا، تیرے ہی جو ہے کیا ہے برسات کی وجہ سے یہ چیز ختم ہو گئی، تو ابھی مجھے امید ہے تو کہ تو دے گا۔ تو مصیبت میں پڑنے کے وقت اپنے زبان کو جو ہے کیا ہے وہ لگام دینا ہے، سوچنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک خصوصیت یہ ہے
کہ اگر اس نے کوئی فضیلت اپنے اندر دیکھی کہ آج مجھے مثلا جو ہے کیا ہے کہیں کا، میں اپنے مولویوں والی مثال دوں، پیش نماز بنا کے رکھا ہوا ہے، تو جو محلے کا غریب ہے اس کے ساتھ میں یہ 2 انگلیوں کا ہاتھ ملاؤں، جو محلے کا امیر ہے جی جناب کیا حال ہے، نہیں، آپ کو جو فضیلت ملی ہے آپ اس فضیلت سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں، کسی کی دل نہ توڑیں، اور جو ہے کیا ہے کسی کے جو ہے کیا ہے اس کی شخصیت نہ توڑیں، اور کسی کے جو ہے کیا ہے وہ امیری کی وجہ سے آپ جھکے نہیں، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کے امیری کی وجہ سے اس کے سامنے جھکتا ہے تو دین کے 3 حصوں میں سے 2 حصے اس کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور عقل مند وہ ہے جس سے کبھی بھی حیا جدا نہیں ہوتا، وہ بے حیائی والے کام نہیں کرتا ہے، کھلم کھلا کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی بہن جا رہی ہے تو ایسا کہا نہیں لگاتا کہ وہ بیچاری پریشان ہو جائے۔ اور عقل مند وہ ہے جو کبھی لالچی نہیں ہوتا، لالچ نہیں کرتا، خاص طور پر اپنے جیسے لوگوں سے، کیونکہ ایک اور حدیث میں ملتا ہے امت طمع عن المخلوقین، تم مخلوق سے طمع کو، لالچ کو موت دے دو۔ اور میں نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں کم ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ پر جو ہے بوجھ کم ہو، تو آپ دوسروں سے نا امید ہو جائیں، کسی میں لالچ نہیں رکھیں۔ لالچ رکھیں گے، وہ لالچ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، پریشانی میں آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایسی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے عقل مند کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ عقل مند ہے۔ تو آج کے اس حدیث کے مطابق اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عقل مند کی کیا نشانیاں ہیں، ویسے تو بہت نشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے آج کی حدیث میں یہ 10 نشانیاں آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقل کو مکمل فرمائے اور یہ نشانیاں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔